سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تابوت کے اندر ایک عورت کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا۔ تشت میں خون ہی خون تھا۔ عورت کی آنکھیں بند تھیں۔ نیلے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان نے اس قسم کا ڈراؤنا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے تابوت بند کر دیا، جلتی ہوئی موم بتی اٹھائی اور ویران قلعے کے اس آسیب زدہ کمرے سے نکل کر سنسان راہداری میں سے گزرتا ہوا اس چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جہاں مجاہد شاہد علی دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ جھروکے میں سے بارش کے درختوں پر گرنے کی ہلکی ہلکی پر اسرار آواز آ رہی تھی۔ ہوا اور تیز بارش کا طوفان گزر چکا تھا، اب صرف ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ جھروکے کے باہر جنگل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کمانڈو شیر خان کے قدموں کی آہٹ سے شاہد علی نے چونک کر دیکھا۔ شیر خان نے موم بتی فرش پر لگا دی۔ ان کا گائیڈ مجاہد بشیر علی قریب ہی فرش پر گہری نیند سو رہا تھا۔ شیر خان مجاہد شاہد علی کے پاس بیٹھ گیا۔ شاہد علی نے پوچھا، یہ موم بتی تمہیں کہاں سے ملی؟ شیر خان بولا، ایک تابوت کے پیچھے پتھر کی چوکی پر پڑی تھی۔ تابوت؟ شاہد علی نے حیرانی سے پوچھا، یہ تابوت یہاں کہاں سے آ گیا؟ کمانڈو شیر خان نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ یہ آسیب زدہ کہانی سننے کے بعد مجاہد شاہد علی مسکراتے ہوئے بولا، بھائی شیر خان، لگتا ہے تم نے غنودگی کے عالم میں چلتے ہوئے کوئی خواب دیکھا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، ہم لوگ خواب کی دنیا میں نہیں، حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لو جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ مجاہد شاہد کہنے لگا، اس وقت ہمیں کوئی کام تو ہے نہیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے چل کر یہی تماشا دیکھتے ہیں۔ شیر خان نے موم بتی پکڑ لی اور راستہ دکھاتا شاہد علی کو اس کمرے میں لے آیا جہاں اس نے تابوت کے اندر کسی عورت کا کٹا ہوا سر دیکھا تھا۔ تابوت اسی طرح چبوترے پر پڑا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، یہ وہ تابوت ہے جس کے اندر ایک عورت کا کٹا ہوا سر تشت میں پڑا ہے، تم خود تابوت کھول کر دیکھ لو۔ توہمات اور ڈر خوف سے کمانڈو مجاہد شاہد علی کا دل بھی پاک تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکنا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا اور ہنس کر بولا، کہاں ہے عورت کا کٹا ہوا سر؟ یہاں تو کسی مردے کی ہڈیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کمانڈو شیر خان نے بھی جھک کر دیکھا، واقعی تابوت میں سوائے مردے کی ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عورت کا کٹا ہوا سر بماتشت کے غائب تھا۔ شیر خان نے حیرت سے کہا، یقین کرو شاہد بھائی، میں نے عورت کا کٹا ہوا سر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاہد علی بولا، تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہ کہہ کر مجاہد شاہد علی نے تابوت بند کر دیا اور بولا، یہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے، آئیں اپنے کمرے میں چل کر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، صبح ہونے والی ہے، ہمیں واپس جھانسی بھی جانا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے سر کھجاتے ہوئے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے وہم ہی ہو، اور اس کے نیم خوابیدہ تھکے ہوئے ذہن نے اسے تابوت کے اندر کسی عورت کا سر دکھا دیا ہو۔ بہرحال اس کے پاس اس قسم کی توہماتی اور غیر فطری باتوں پر غور کرنے کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ یہ اس کے مجاہدانہ کمانڈو مزاج کے مطابق ہی تھے۔ دونوں تابوت والے آسیب زدہ کمرے سے نکل کر اپنے ٹھکانے کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ پرانے قلعے کے اس آسیب زدہ تابوت والے کمرے سے نکل رہے تھے تو عین اس وقت تابوت کے پاس ایک عورت کا ہیولہ نمودار ہوا۔ عورت نے دلہنوں والا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کو آسیب زدہ کمرے سے باہر جاتے دیکھا، ایک ہلکی سی آہ بھری اور غائب ہو گئی۔ قلعے کی دوسری منزل والے چھوٹے کمرے میں آ کر شیر خان اور شاہد علی پر اسرار تابوت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ شیر خان بولا، تم مانو چاہے نہ مانو مگر یہ قلعہ آسیب زدہ ہے۔ مجاہد شاہد علی بولا، بھائی اس قسم کے پرانے قلعے سبھی آسیب زدہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ہمیں کیا؟ شیر خان کہنے لگا، شاہد بھائی، مجھے اب بھی یقین ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تابوت کے اندر عورت کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے۔ شاہد علی نے کہا، بھائی دیکھا ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ تم یہ بتاؤ کہ واپس نکلنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ دن نکلنے والا ہے، ہمیں یہاں سے چل پڑنا چاہیے۔ کمانڈو شیر خان نے جھروکے میں سے باہر نگاہ دوڑائی۔ ابر آلود آسمان پر سحر کی دھیمی دھیمی سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں جھانسی جانے والی صبح کی گاڑی مل جائے گی، میں بشیر علی کو اٹھاتا ہوں۔ اس نے بشیر علی گائیڈ کو جگا دیا۔ وہ کلمہ شریف پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ جھروکے میں سے آتی شہر کی دھیمی دھیمی روشنی کو دیکھتے ہوئے بولا، صبح ہو رہی ہے۔ مجاہد شاہد نے کہا، بارش بھی ہلکی ہو گئی ہے، ہمیں واپس چل پڑنا چاہیے۔
ہاں، بشیر علی نے کہا، روہت گڑھ سے ہمیں ممبئی سے جھانسی جانے والی صبح کی گاڑی مل جائے گی، چلو۔ تینوں مجاہد قلعے سے نکل آئے۔ اب صرف بارش کی پوار سی پڑ رہی تھی۔ شاہد علی اور شیر خان نے اپنے گائیڈ اور مجاہد بشیر علی کو قلعے کے پراسرار تابوت کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رات بھر کی طوفانی بارش نے جگہ جگہ گھروں میں پانی بھر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر کی سفیدی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ گائیڈ مجاہد بشیر علی انہیں ایک دوسرے راستے سے جنگل سے باہر لے آیا۔ وہ جب روہت گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کو جانے والی کچی سڑک پر آئے تو صبح کے اجالے میں سڑک دور تک خالی نظر آ رہی تھی۔ سڑک پر بے شمار چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بجری سی جمع تھی۔ وہ پیدل چلتے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہاں سے انہیں جھانسی جانے والی صبح کی گاڑی مل گئی اور وہ جھانسی پہنچ گئے۔ مجاہد قاسم جان جھانسی کے مجاہدوں کی تنظیم کی خفیہ پناہ گاہ میں بے چینی سے ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم لوگوں کو دیکھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم بھارت کی CID کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، رات بارش کا اس قدر زوردار طوفان تھا کہ ہمیں رات دیوگری کے قلعے میں بسر کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، قاسم جان بولا، یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو ٹارگٹ کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے یا نہیں؟ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، جتنا دیکھنا ضروری تھا اتنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں اپنا مشن شروع کر دینا چاہیے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، قاسم جان نے کہا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، ڈیم کی چٹانی دیوار ہمارا اصل ٹارگٹ ہے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت 2 اہم مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہمیں ڈیم کی دیوار میں سوراخ ڈالنے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ان سوراخوں میں ایسا بارود بھرنا ہے جو مقدار میں کم ہو لیکن تباہی میں انتہائی دھماکہ خیز ہو۔ سب سے اہم مسئلہ اس وقت ڈیم کی دیوار میں سوراخ کرنے کا ہے۔ یہ سوراخ کسی پریشر ڈرل کے بغیر نہیں ڈالے جا سکیں گے، اور پریشر ڈرل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی آواز ضرور پیدا ہوگی جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کا حل سب سے پہلے سوچنا ہے۔ قاسم جان بڑے غور سے شیر خان کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا، سمجھو کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد قاسم جان نے کونے میں پڑے صندوق میں سے چھوٹے سائز کی ایک موٹر نکال کر شیر خان اور شاہد علی کو دکھائی اور کہا، یہ موٹر بیٹری سے چلتی ہے۔ اس کے آگے بے حد مضبوط فولادی کٹر لگا ہوا ہے جو سخت سے سخت پتھر میں بھی بڑی تیزی سے سوراخ ڈال سکتا ہے۔ شیر خان اور شاہد علی موٹر کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ یہ مختصر سے سائز کی موٹر تھی۔ اس کے ایک خانے میں بیٹری لگی تھی۔ موٹر کے آگے 3 بلیڈوں والا نوکیلا کٹر لگا ہوا تھا۔ ان فولادی بلیڈوں کا سائز نوک کے پاس آدھ انچ سے بھی کم تھا، لیکن پیچھے ان کا سائز 2 انچ تھا۔ قاسم جان کہنے لگا، یہ جرمنی کی بنی ہوئی قابل اعتماد اور طاقتور موٹر ہے۔ اس میں جو بیٹری فٹ ہے وہ چارج کی ہوئی ہے اور 6 گھنٹے تک کام کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ باہر ہو۔ قاسم جان نے موٹر اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور شاہد علی اور شیر خان کو لے کر پناہ گاہ کے باہر آ گیا، جہاں بائیں جانب ایک چٹان زمین سے تقریباً 10 فٹ باہر نکلی ہوئی تھی۔ قاسم جان نے ڈرل کی نوک چٹان پر ایک جگہ لگائی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ بڑی دھیمی آواز کے ساتھ ڈرل نے چلنا شروع کر دیا۔ ڈرل کی نوک دیکھتے دیکھتے دیوار کی چٹان میں گھس گئی۔ اس کے بعد ڈرل کے 2 انچ چوڑے مضبوط بلیڈ بھی چٹان کے سوراخ کے اندر چلے گئے اور 2 منٹ کے اندر اندر چٹان میں 3 انچ چوڑا اور تقریباً 10 انچ گہرا شگاف ڈال دیا۔ قاسم جان نے ڈرل باہر نکال لی۔ ڈرل کی موٹر چل رہی تھی۔ اس نے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی آواز اتنی دھیمی ہے کہ ڈیم کے اوپر سیکورٹی گارڈ تک اس کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاسم جان نے ڈرل کی موٹر بند کر دی۔ مجاہد شاہد علی جھک کر چٹان کے 3 انچ دھاننے کے سوراخ کو دیکھنے لگا۔ شیر خان نے ڈرل کو لے کر اس کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر اس نے بھی چٹان کے سوراخ کو غور سے دیکھا۔ قاسم جان بولا، ڈرل کا سائز لمبائی میں پورے 12 انچ ہے۔ یہ بڑی آسانی سے چٹان میں 10 انچ لمبا شگاف ڈال سکتی ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، لیکن قاسم بھائی، ڈیم کی دیوار بہت بڑی ہے۔ اس کو دھماکے سے اڑانے کے لیے اس میں کم از کم 2 فٹ تک گہرا سوراخ ڈالنا ضروری ہے۔ قاسم جان نے جواب دیا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اس سے بڑی ڈرل کی موٹر کی آواز بھی بہت زیادہ ہوگی جو ہمارے مشن کے لیے خطرناک ہوگی۔ باقی جہاں تک ڈیم کی مضبوط دیوار میں دھماکہ خیز مواد بھرنے کا سوال ہے، اس کا بھی حل ہمارے پاس موجود ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ لوگ اندر چھوٹے سے کمرے میں آ گئے۔ قاسم جان نے کونے والے صندوق میں سے ہی اسٹیل کا ایک چوکور ڈبہ نکال کر کھولا۔ اس میں انجیکشن کے سرنج سائز کی شیشے کی نلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ قاسم جان نے ایک نلی بڑی احتیاط سے اٹھا کر شیر خان اور شاہد علی کو دکھائی اور بولا، دیکھنے میں یہ ایک نازک سی نلی ہے، لیکن اس میں جو کیمیاوی سیاہ رنگ کا مواد ہے
اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا دھماکہ 12 فٹ مربع چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ شاہد علی نے پوچھا، کیا آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ قاسم جان نے کہا، اس کا پہلا تجربہ ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے جموں پٹھانکوٹ ریلوے لائن پر ایک پل کو اڑا کر کیا تھا۔ یہ پل سارے کا سارا چٹانی پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس قدر مضبوط تھا کہ عام بارود وہاں کام نہیں دے سکتا تھا۔ ہمارے مجاہدوں نے صرف ایک نل کی پل کے درمیان میں اس ڈرل سے شگاف ڈال کر لگائی تھی۔ جب ریموٹ سے اس کا دھماکہ کیا تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، اتنا بڑا اور طاقتور پل آدھے سے زیادہ اڑ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم نے 3-4 جگہوں پر اس دھماکہ خیز کیمیاوی مواد کو آزمایا اور اس کے انتہائی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیم کی دیوار میں اگر 5-5 فٹ کے فاصلے پر 10 شگاف ڈال کر ان میں یہ نلکیاں لگا کر ریموٹ سے اس کا ایک ہی دفعہ دھماکہ کیا جائے گا تو دیوار میں کم از کم 100 فٹ چوڑے شگاف ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ جب ڈیم کی جھیل میں کروڑوں سے بھی زیادہ ٹن پانی ایک ہی دفعہ 100 فٹ شگاف سے باہر کو زور مارے گا تو پانی کے بے پناہ دباؤ سے باقی کی دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ فارمولہ کام کر جائے گا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، قاسم بھائی، آپ اس قدر اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں تو ہمیں ان نلکیوں میں بھرے ہوئے کیمیاوی محلول پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیم کی دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے اس پر چڑھا کیسے جائے گا؟ ہمارے مشاہدے کے مطابق ڈیم کی دیوار کئی 100 فٹ بلند ہے۔ دیوار ہموار ہوگی، ظاہر ہے دیوار پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ کسی بھی جگہ نہیں بنائی گئی ہوگی اور ہمیں دیوار میں زمین سے کم از کم 50 فٹ کی بلندی پر جا کر شگاف ڈالنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ جھانسی رضاکار تنظیم کے قاسم جان نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے دیوار کی دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کے لیے دیوار کے ساتھ کہیں کہیں لوہے کی سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، مگر اس کی تصدیق کے لیے تم لوگوں کا وہاں خود جا کر ایک بار مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلے دن تینوں سرفروش مجاہد جھانسی کا بشیر علی، شیر خان اور شاہد علی ایک بار پھر دیوگری قلعے کے جنگل کی طرف چل پڑے۔ دن کا وقت تھا، دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی، موسم تھوڑا تھوڑا گرم تھا۔ شیر خان بکریاں چرانے والے اور شاہد علی اپنے پسندیدہ بھیس سپیرے کے حلیے میں تھا۔ بشیر علی نے وہاں کے عام دیہاتیوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ دیوگری کے قلعے تک جنگل میں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ قلعے سے آگے وہ الگ الگ ہو گئے۔ یہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ان میں کون کہاں اور کون کس جگہ پر ایک دوسرے سے ملے گا۔ کمانڈو شیر خان جو بکریاں چرانے والے کے بھیس میں تھا آگے آگے تھا اور وہ جنگل کی دوسری طرف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنے طے شدہ نشان پر پہنچ گیا۔ مجاہد شاہد علی جو سپیرے کے لباس میں تھا 10 منٹ بعد وہاں پہنچا۔ 10-15 منٹ کے بعد بشیر علی بھی دیہاتیوں کی طرح چھوٹی سی گٹری سر پر رکھے آ گیا۔ تینوں ایک چٹان کی اوٹ میں جھاڑیوں کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ ذرا آگے نیچے کو جاتی وادی کے پیالے کی ڈھلان تھی۔ اس کے پہلو میں کوئی 300 فٹ کے فاصلے پر ڈیم کی دیوپیکر دیوار زمین سے اوپر تک جاتی ہوئی مضبوط اور یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی چٹانی دیوار تھی۔ تینوں بڑے غور سے ڈیم کی اس عقبی دیوار کو دیکھ رہے تھے جس نے ڈیم کے آبی ذخیرے کے کروڑوں ٹن پانی کی جھیل کو نیچے وادی میں جانے سے روک رکھا تھا۔ دیوار پر باہر کو نکلی ہوئی کہیں کہیں پتلی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ 1-2 جگہوں پر انہیں دیوار کے ساتھ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک جاتی بھوری اور سیاہ لکیریں سے دکھائی دیں۔ شیر خان نے اپنے ساتھیوں کو وہ لکیریں دکھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہی وہ لوہے کی سیڑھیاں ہیں جو دیوار کی جانچ پڑتال کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بشیر علی بولا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ شاہد علی کہنے لگا، ان لکیروں کو قریب سے جا کر دیکھنا ہوگا۔ بشیر علی بولا، یہ علاقہ بڑا حساس علاقہ ہے اور یہاں یقینی طور پر انٹیلیجنس کے لوگ بھیس بدل کر موجود ہوں گے، ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، ہم ہر طرح سے محتاط رہیں گے مگر قریب جا کر ان سیڑھیوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس نے بشیر علی سے کہا، بشیر علی تم اسی جگہ رہو گے، میں اور شاہد علی آگے جائیں گے۔ چنانچہ بشیر علی کو وہیں چھوڑ کر شیر خان اور شاہد علی جھاڑیوں میں سے نکل کر پیالہ نما وادی کی ڈھلان اترنے لگے۔ نیچے وادی میں جانے کی بجائے وہ ڈھلان کے درمیان میں آ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ڈیم کی دیوار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے نیچے جو سنگلاخ اور ویران وادی تھی اس کے زیر زمین خفیہ پناہگاہوں میں میزائل سیٹلائٹ پروگرام پر کام ہو رہا تھا۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وادی میں سیکیورٹی اور خفیہ نگرانی کا زبردست انتظام کیا گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے دونوں کمانڈو ڈھلان پر متوازی چل رہے تھے اور وادی میں نیچے نہیں آئے تھے۔ ڈھلان پر بے شمار اونچی جنگلی گھاس، جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔
یہ چیزیں انہیں بڑی اچھی آڑ مہیا کر رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ بے حد محتاط ہو کر چل رہے تھے اور ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں بول رہے تھے۔ شاہد علی جو سپیرے کے بیس میں تھا، اس کے ہاتھ میں بانس کی لمبی چھڑی تھی اور اس نے گروے رنگ کا پرانا سا چولا پہن رکھا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھک کر اور بانس کی چھڑی سے جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہلا کر کچھ دیکھ لیتا تھا کہ اگر دور سے اسے کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ یہ سپیرا سانپوں کو پکڑنے جنگل میں آیا ہے۔ شیرخان بکریاں چرانے والے کے بیس میں تھا اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ اس نے گودی میں اٹھایا ہوا تھا۔ بکری کا یہ بچہ وہ جھانسی ہی سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے درمیان 20-25 فٹ کا فاصلہ ڈال کر جا رہے تھے۔ وہ اس جگہ آ کر رک گئے جہاں سے ڈھلان ڈیم کی دیوار کے عین ساتھ لگ کر نیچے جاتی تھی۔ شیرخان نے دور ہی سے شاہد علی کو اشارہ کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ تم دوسری طرف سے ہو کر ڈیم کی دیوار کے پاس پہنچو۔ مجاہد شاہد علی اشارہ پاتے ہی ایک طرف کو مڑ گیا۔ شیرخان جہاں آ کر رکا تھا وہیں سے نیچے اترنے لگا۔ بکری کا بچہ اس نے گود میں ہی لے رکھا تھا۔ ڈیم کی دیوار کے پاس جہاں زمین کی ڈھلان ختم ہو گئی تھی اور وادی کی جھاڑیاں شروع ہو جاتی تھیں، وہاں آ کر شیرخان بیٹھ گیا۔ اس نے بکری کے بچے کو نیچے اتار دیا اور اس کی گردن میں بندھی ہوئی رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اسے وہاں اپنے سوا کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ کسی طرف سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی دائیں جانب اوپر کو اٹھتی ہوئی سینکڑوں فٹ اونچی ڈیم کی دیوار کو دیکھا۔ دیوار کو دیکھ کر دل پر ایک ہیبت سی طاری ہوتی تھی۔ یہ دیواریں چین سے بھی زیادہ اونچی دیوار تھی۔ اس وقت شیرخان کے دل میں شک پیدا ہوا کہ قاسم جان نے اسے جو طاقتور دھماکہ خیز محلول والی سرنج ٹائپ نلکی دکھائی تھیں، وہ اگر ساری کی ساری اس دیوار میں لگا کر ان کا دھماکہ کیا جائے تو اس دوہیکل دیوار کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ بکری کے بچے کو شیرخان نے وہیں ایک جھاڑی میں باندھا اور خود بڑی احتیاط کے ساتھ چاروں طرف سے چوکنا ہو کر ڈیم کی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس نے دیوار کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا کہ دیوار جیسے لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ ذرا آگے وہ سیاہ لکیر دکھائی دی جو دیوار کے اوپر تک جا رہی تھی۔ شیرخان نے چرواہوں کی اداکاری کرتے ہوئے زمین پر سے سوکھی ٹہنیاں اٹھا کر ایک رسی سے باندھ کر انہیں اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ سیاہ لکیر کے پاس آ کر اس نے دیکھا کہ واقعی یہ ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا آہنی زینہ تھا جو دیوار کے ساتھ چمٹا اوپر تک چلا گیا تھا۔ اوپر جا کر ایک چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی تھی جو دائیں سے بائیں دیوار کے متوازی دوسرے زینوں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس گیلری پر کھڑی ہو کر شاید ڈیم کی دیوار کی جانچ پڑتال کی جاتی ہوگی اور جہاں کہیں کسی جگہ مرمت کی ضرورت ہو وہاں مرمت کر دی جاتی ہوگی۔ یہ گیلری اور لوہے کی سیڑھی شیرخان کے مشن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ صرف ایک خطرہ تھا کہ اگر رات کے اندھیرے میں ان پر سرچ لائٹ کی روشنی پڑے تو انہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ شیرخان ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس کو کچھ فاصلے پر جہاں دوسری آہنی سیڑھی ڈیم کی دیوار کے ساتھ اوپر کو جاتی تھی شاہد علی دکھائی دیا۔ شاہد علی بھی آہنی سیڑھی کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ پھر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کو واپس چلا گیا۔ اس کے واپس مڑتے ہی کمانڈو شیرخان بھی وہاں سے واپس ہو گیا جہاں اس نے بکری کے بچے کو باندھا ہوا تھا۔ وہاں آ کر بکری کے بچے کو کھول کر گود میں اٹھایا اور ڈھلان کے اوپر چڑھنے لگا۔ ڈھلان چڑھ کر وہ اوپر درختوں میں اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں سے دونوں کمانڈو ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ اتنے میں شاہد علی بھی سپیرا بنا کندھے پر بانس رکھے آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ شاہد علی بھی اسی طرف کو چل پڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر چل رہے تھے۔ وہ جنگل کے مغربی حصے میں سے ہوتے ہوئے دیوگری کے پرانے قلعے کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مجاہد شاہد علی نے آہستہ سے کہا، ڈیم کی دیوار کے ساتھ لوہے کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ اوپر جا کر دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی لمبی گیلری بھی بنی ہوئی ہے۔ کمانڈو شیرخان بولا، میں نے بھی سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ ان سیڑھیوں کی وجہ سے دیوار پر چڑھ کر اس میں شگاف ڈالنے کا کام آسان ہو گیا ہے۔ پھر بھی ہمیں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اگرچہ قاسم جان نے جو ہمیں جرمنی کی بنی ہوئی ڈرل دکھائی ہے اس کی آواز بہت دھیمی ہے، اس کے باوجود رات کی خاموشی میں اس کی آواز ڈیم کی دیوار کے اوپر گشت کرنے والے فوجیوں کے کان میں پڑ سکتی ہے۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ڈرل کی آواز اوپر تک نہ جائے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم وقفے کے بعد ڈرل کو استعمال کریں۔ شیرخان نے کہا، میں نے دیوار کی مضبوطی سے اندازہ لگایا ہے کہ ہمیں اس میں شگاف ڈالنے میں 2 راتیں ضرور لگ جائیں گے۔ ہمیں کم از کم 10 شگافوں میں دھماکہ خیز محلول رکھنا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، وہ کیا؟ شاہد علی نے پوچھا۔ شیرخان نے کہا،
ڈیم کی دیوار اتنی سخت اور مضبوط ہے کہ مجھے شک ہے کہ جو دھماکہ خیز محلول ہمیں دیا جا رہا ہے وہ دھماکے کے بعد شاید ہی دیوار میں اتنا شگاف ڈال سکے کہ ڈیم کی جھیل کا پانی وادی کو غرقیاب کر دے۔ شاہد علی کہنے لگا، شیر خان، اگر ہم ڈیم کی دیوار میں دھماکوں کے بعد 5-5 فٹ کے حجم کے شگاف بھی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کرو پانی کا بے پناہ دباؤ باقی دیوار کو خود ہی توڑ ڈالے گا۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، شیر خان نے جواب دیا۔ بہرحال ہمیں 2 راتیں دیوگری کے قلعے میں ضرور رہنا ہوگا۔ شاہد علی نے ہنستے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اس طرح شاید قلعے کی بھٹکی ہوئی بدرو سے بھی تفصیلی ملاقات ہو جائے گی۔ شیر خان سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، شاہد بھائی، تم چاہے میرا مذاق اڑاؤ لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں نے قلعے کے اندر جو تابوت تھا اس میں ایک عورت کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے۔ چھوڑو شیر بھائی ان باتوں کو، شاہد علی بولا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں اور اس بکری کے بچے کو یہیں جنگل میں چھوڑ دو۔ شیر خان بکری کے بچے کو گود میں سنبھالتے ہوئے اٹھا اور بولا، ابھی ہمیں جنگل کے اس علاقے سے گزرنا ہے جہاں ملٹری انٹیلیجنس والوں کی موجودگی کا امکان ہے۔ وہ دونوں واپس چل پڑے۔ جب وہ جنگل میں اس جگہ پر پہنچے جہاں جنگل کی سرحد ختم ہوتی تھی اور روہت گڑھ کے اسٹیشن کو جانے والی سڑک انہیں درختوں کے درمیان سامنے نظر آنے لگی تھی تو کمانڈو شیر خان نے بکری کے بچے کو وہیں چھوڑ دیا۔ شاہد علی نے کہا، بشیر علی کو یہاں رکنے کے لیے کہا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ شیر خان ادھر ادھر دیکھنے لگا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بشیر علی کہاں چلا گیا ہے۔ اتنے میں درختوں کے درمیان سے بشیر علی دیہاتی لباس میں نکل کر ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، جہاں تم لوگ مجھے چھوڑ کر گئے تھے وہاں ایک آدمی نے گزرتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہی ہو سکتا ہے، چنانچہ میں وہاں سے غائب ہو گیا اور جنگل کے اس کنارے پر آ کر چھپ کر تمہارا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اسی جگہ جنگل میں سے باہر نکلو گے۔ اب مجاہد بشیر علی بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ روہت گڑھ کے اسٹیشن کو جانے والی سڑک پر چل رہے تھے۔ بشیر علی نے پوچھا، تمہاری مشاہداتی مہم کیسی رہی؟ شیر خان نے کہا، ہم نے ڈیم کی دیوار کو بڑے قریب سے جا کر دیکھا ہے۔ قاسم جان کا خیال درست تھا۔ ڈیم کی دیوار پر لوہے کی 3-4 سیڑھیاں اوپر تک چلی گئی ہیں۔ دیوار میں سوراخ ڈالنے اور دھماکہ خیز مواد بھرنے میں ہماری مدد کریں گی۔ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، بشیر علی نے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے تینوں سرفروش روہت گڑھ کے اسٹیشن پر آ گئے۔ وہاں سے ٹرین پکڑی اور 1.5-2 گھنٹے کے سفر کے بعد جھانسی کے اسٹیشن پر اتر گئے۔ وہاں سے وہ الگ الگ ہو گئے اور ایک ایک کر کے تنظیم کے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے۔ قاسم جان کو تمام حالات سے آگاہ کیا گیا۔ قاسم جان کو یہ بھی سن کر اطمینان ہوا کہ ڈیم کی دیوار پر لوہے کی چھوٹی سیڑھیاں موجود ہیں۔ کہنے لگا، ان سیڑھیوں نے ہمارے مشن کا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن مشن کی ضروری تیاریوں میں گزر گیا۔ دوسرے دن تینوں سرفروش یعنی جھانسی کا مجاہد بشیر علی، کمانڈو شیر خان اور شاہد علی اپنے اہم ترین مشن پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھے۔ انہیں 2 راتیں اور 1 دن دیوگری کے قلعے میں گزارنا تھا۔ تھوڑا بہت خشک راشن اور پانی کی بڑی تھرمس کے علاوہ 2 ڈرل مشینیں، دھماکہ خیز کیمیاوی محلول کی 20 عدد نلکیاں، 3 برین گنیں، 3 سائلنسر چڑھے پستول، ایک کمانڈو چاقو اور 1 ریڈیو الیکٹرک لہروں والا ریموٹ کنٹرول۔ یہ 1 رات پہلے تنظیم کے تربیت یافتہ رضاکاروں نے دیوگری قلعے کے اس کمرے میں پہنچا دیا تھا جہاں شیر خان وغیرہ بارش کے طوفان میں 1 رات بسر کر چکے تھے۔ بشیر علی، شاہد علی اور کمانڈو شیر خان اس علاقے کے دیہاتیوں کے بیس میں تھے۔ بشیر علی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر دیوگری کے قلعے میں پہنچ گیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بھی اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ جگہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، ویران قلعے تک جانے والا جنگل کا راستہ انہیں معلوم تھا۔ ایک ایک چھوٹی کلہاڑی اور درختوں کی سوکھی ٹہنیوں کا ایک ایک گٹھا انہوں نے کلہاڑی کے دستے میں اڑا کر کندھوں پر رکھ لیا تھا۔ جنگل میں اندھیرا چھانے سے پہلے پہلے دونوں کمانڈو بھی ویران قلعے میں پہنچ گئے۔ بشیر علی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ قلعے کی دوسری منزل والے کمرے میں اس نے ایک بڑی موم بتی روشن کر رکھی تھی۔ اس نے شیر خان سے کہا، قلعے کے عقب میں نے ایک چھوٹا سا چشمہ دیکھا ہے، وہاں سے ہم تازہ پانی تھرمس میں لا سکتے ہیں۔ شیر خان اور شاہد علی نے موم بتی کی روشنی میں اسلحہ اور دوسرے سامان کو چیک کیا۔ ہر شے درست حالت میں تھی۔ وہ راستہ بھی انہوں نے متعین کر لیا تھا جس راستے سے گزر کر انہیں ڈیم کی دیوار تک پہنچنا تھا۔ شیر خان ویران کمرے کے جھروکے میں سے وادی کی طرف دیکھنے لگا۔ دور کچھ فاصلے پر ڈیم کی عقبی دیوار شروع رات کے اندھیرے میں سائی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ شاہد علی بھی اس کے پاس آ گیا۔ انہیں کسی ٹرک کے انجن کی آواز سنائی دی۔ آواز دور سے آ رہی تھی۔ شیر خان نے چونک کر شاہد علی سے کہا، تم یہ آواز سن رہے ہو،
हाँ, शाहिद अली बोला। ये किसी भारी फौजी ट्रक की आवाज़ है। उन्होंने गौर से सुना तो एक और ट्रक की आवाज़ भी आने लगी। कमांडो शेरखान ने कहा, ये फ़ौजी नकलो हरकत लगती है। शाहिद अली बोला, यहाँ ज़मीन के नीचे जो काम हो रहा है वो सारा फ़ौज की निगरानी में हो रहा है। चुनांचे फ़ौजी ट्रकों की आमद कोई गैर मामूली बात नहीं है। शेरखान ने कहा, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये फ़ौजी नकलो हरकत इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी जब हम रात को कमांडो एक्शन शुरू करने वाले हैं। नीचे वादी में अंधेरा था। वो अंधेरे में बड़े गौर से देख रहे थे। एक जगह उन्हें एक ट्रक की बत्तियों की रोशनी एक लम्हे के लिए दिखाई दी और फिर ये रोशनी दूसरी तरफ घूम गई। दोनों ट्रकों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। शाहिद अली बोला, मालूम होता है फ़ौजी ट्रक नीचे तहखानों में उतर गए हैं। कमांडो शेरखान खामोश था। वो बहुत कुछ सोच रहा था। उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहने लगा, अभी रात के 8 बजे हैं। हमें ठीक 11 बजे अपने टारगेट की तरफ चल पड़ना चाहिए। डैम की दीवार में 10 शगाफ डालने हैं। हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा।